الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين متفق علیہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج یکم رمضان مبارک ہے، 1441 ہجری بمطابق 25 اپریل 2020۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یکم رمضان سے 30 رمضان تک روزانہ انشاءاللہ ہفتہ وار درس قرآن ہوا کرے گا جامعہ الحسن یوٹیوب چینل پر۔ تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان، یعنی رمضان مبارک کا استقبال قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کتبہ اس کا معنی ہے فرضہ، یعنی فرض کر دیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس آیت کے تحت ابن کثیر تفسیر میں حضرت معاذ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، اس وجہ سے تاکہ مسلمانوں کی دل جوئی ہو جائے، اور ایک جو گھٹن ہے، پریشانی ہے کہ آیا ہمارے اوپر ہی فرض ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر 3 روزے ایک مہینے کے اندر روزے رکھنے یہ ضروری تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کے لیے بھی سال میں 1 مہینہ کامل مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ روزے رکھیں۔ اسی کو روح المعانی میں بھی بیان کیا گیا ہے اور معارف القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے روزے مقرر فرمائے تھے، لیکن ترتیب الگ الگ تھی۔ ہماری ترتیب آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے تقوی، یعنی پرہیزگاری۔ آدمی جو غیبت، چغلی، جھوٹ، کینہ، عداوت، کدورت اور برے اخلاق قبیحہ ان کے اندر پڑا رہتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا رہتا ہے، قتل و غارت کرتا رہتا ہے، ان تمام کو چھوڑ کے
وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے اور یہی روزے کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آدمی ان اعمال کو بھی کرتا رہے اور روزہ بھی رکھے تو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا بتا دیا گیا کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جانا۔ اسی طرح استقبال رمضان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت لمبی چوڑی روایت بیان کی استقبال رمضان کے حوالے سے۔ جو ہی رمضان سٹارٹ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تقریر فرمائی، ایک بیان فرمایا، اسپیچ فرمائی۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات مقرر کی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو باعث ثواب مقرر فرمایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرتا ہے، یعنی جو اس ماہ میں نیکی کرے گا اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا۔ اور جو شخص اس ماہ میں کوئی فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا اس نے کیے۔ تو ایک فرض کی ادائیگی 70 فرضوں کے برابر ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَطَةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ محض مہینہ ہے غم خواری کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور دوزخ سے اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور یا پانی یا دودھ کا گھونٹ ہی پلا دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو یہ ثواب عطا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں، اس ماہ میں اپنے ملازم اور خادم سے کام کو ہلکا کر دے تو اس کے لیے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور جہنم سے آزادی فرمائیں گے۔ فرمایا کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ تم نے کرنے ہیں تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارا جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے۔ پہلے 2 کام
کہ تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ نمبر 2، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور 2 باتیں تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہنا ہے۔ نمبر 1، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو اتنے بڑے فضائل اس ماہ میں، اور جو میں نے خطبے میں روایت نقل کی ہے کہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جگڑ کے قید کر دیا جاتا ہے زنجیروں میں۔ تو اس روایت میں، یہ جو لمبی چوڑی روایت ہے، اس میں ایک بات فرمائی گئی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو علماء کرام نے، جن میں سے مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث کے اندر بھی روایت یہ نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جن کے گناہ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ نیک زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو معمولی گناہ گار ہوں اور ان کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں۔ نمبر 3، جو بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ تو فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے گناہ کم ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، لیکن اگر وہ استغفار کریں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ہے مغفرت کا، یعنی جن کے گناہ زیادہ ہیں، نیکی کم ہے، تو ایسے لوگ اگر توبہ استغفار کریں تو دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہر وقت گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، تو آخری عشرے میں اگر وہ استغفار توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو، یہ مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے کے اندر ہم خوب استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اذکار کریں، دروشی پڑھیں، نوافل پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔